بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے. میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم مخرج نمبر 3 غین اور خا کو پڑھیں گے. پچھلے دو اسباق کے اندر مخرج نمبر 1 ہم نے حمزہ اور ہا کو پڑھا تھا. مخرج نمبر 2 میں عین ہا کو پڑھا. آج ہمارا تیسرا سبق ہے جو کہ ابتدائی حلق شمار ہوتا ہے. ہم نے دو اسباق کے اندر پڑھا ہے. سب سے پہلی بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ تجوید میں مخرج کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے کہ فلاں لفظ کا مخرج کیا ہے. تو مخرج کے متعلق میں نے بتلایا ہے کہ مخرج کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے عربی حروف کی آواز نکلتی ہے ان کو مخرج کہتے ہیں. تو تجوید میں مخرج کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے عربی حروف کی آواز نکلتی ہے ان کو مخارج کے نام سے شمار کیا جاتا ہے. حروف حلقی کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. اور یہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے حروف حلقی 6 ہیں. 4 ہم پڑھ چکے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، اور آج غین خا کو ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ سامنے تصویر آ رہی ہے، اس میں جو بلو کلر آ رہا ہے یہ ایریا ہے، یہ سارا حلق شمار ہوتا ہے. اس کو ہم حلق کہتے ہیں. اس کے 3 پارٹ ہیں: اقصائی حلق، وسطی حلق اور ابتدائی حلق. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پچھلے 2 لیسن کے اندر پہلا سب پڑھا تھا نچلا حلق لور تھروٹ، حمزہ ہا درمیانی حلق مڈل تھروٹ، اسے ہم عین ہا اسے ادا کرتے ہیں. اور آج ہم جس کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ اپر تھروٹ ہے، یعنی اوپری حلق ہے. اس کو ابتدائی حلق بھی کہتے ہیں، ادنا حلق بھی بولتے ہیں. حلق کی پہلی جو نچلا حلق ہے اسے حمزہ ہا، درمیان سے عین ہا، اور اوپر والے حلق ایسے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. غین غین غین، اس کی مشق کریں. غین، یہ حلق کا جو نچلے والا حصہ ہے جو نرم جگہ ہے حلق کی، وہاں سے یہ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے جو جگہ ہے وہاں سے غین ادا ہوتا ہے، یعنی نچلی حصے سے یہ غین ادا ہوتی ہے. غین غین غین. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر کسی لفظ کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس لفظ کو ساکن کریں، اس سے پہلے کسی لفظ پر کوئی حرکت دے دیں، تو جب اس کو پڑھیں گے اس کا جو آخری کنارہ ہوگا آواز کا جہاں سے وہ نکلے گا وہ اس لفظ کا مخرج ہوگا. جیسے یہاں دیکھتے ہیں حمزہ غین زبر اغ اغ، حمزہ غین زبر اغ. آخری جو کنارہ جہاں سے آواز نکل رہا ہے وہ جو جگہ حرکت کر رہی ہے اس کو غین کی جگہ ہے مخرج کی. غین کا جو مخرج ہے آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے. مخرج نمبر 1 حمزہ ہا، مخرج نمبر 2 عین ہا، مخرج نمبر 3 غین خا. یہ گلے کے اندر جو گوشت کا کوا سا لٹکا ہوتا ہے اسے کوا بولتے ہیں. وہ کوا نہیں ہے جو ہمارے ہاں وہ بلیک ہوتے ہیں، یہ اندر گلے کے اندر لٹکا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ کوا بولا جاتا ہے عربی کے اندر. اس کے بالکل قریب غین اور خا یہ ادا ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنا بہت ہی آسان طریقہ ہے. غین خا غین خا. غین کو ادا کرنے کے لیے غا غین غین غین. جب غین کو ادا کرنا ہے تو غین کو موٹا پڑھنا ہے. غین، کیونکہ غین اور خا یہ حروف تفخیم میں سے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو جب اس کو موٹا پڑھیں گے غین 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 تو یہ غین ادا ہوگا. اگر اس کو آپ باریک پڑھنے کی کوشش کریں گے غین تو یہ گاف بن جائے گا. غاسقن غاسقن، منہ بھر کے آواز نکلتی ہے غاسقن، یہ غین موٹا ہے. اگر آپ باریک پڑھنے کی کوشش کریں گے پڑھیں گے گاسقن تو یہ گاف بن جائے گا، غین نہیں رہے گا. تو جب غین پڑھیں گے آپ منہ بھر کے پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے تو غین خود بخود ہوگا. غاسقن غا، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. یہ زبر ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں، یہ غین مکسور ہے، یہ غین مضموم ہے. غا غی غو. مرکبات میں غفور غفورن غفورن. بوغیہ بوغیہ، باپش بو غین زیر غی، بوغی یا زبر یا بوغیہ. تو میں نے بتایا ہے کہ جہاں جب حرکت کو پڑھنا ہے حرکات کو تو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے. بوغیہ. غروبن، غین پیش غو زمہ ہے، غروبن غروبن غین ہے. غین ساکن اس سے پہلے زبر، غین ساکن اس سے پہلے زیر، غین ساکن اس سے پہلے پیش، ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مکسور، ساکن ما قبل مضموم. حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، آغ
اغ او میم غین زبر مغ فادر فی مغفی را زبر را مغفرا تا دو پیش تم، چونکہ تنوین آ رہی ہے ان پر، جو تنوین ہوتی ہے وہاں اخفا کرنا پڑتا ہے، تو یہاں اخفا کریں گے مغفرتم 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 استغفار، کیونکہ فا کے بعد الف آ رہا ہے، الف مدہ ہے، اس کو لمبا کھینچنا ہے۔ ویسے رکعات کو کھینچنا نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ریزن آ جائے کھینچنے کے لیے تو اس کو کھینچتے بھی ہیں، تو چونکہ یہاں ریزن موجود ہے وہ الف مدہ ہے، تو استغفار استغفار طغیانا، یہاں بھی الف مدہ ہے، یا کو لمبا کریں گے طغیانا طغیانا، تو آپ نے غین کو ادا کرنا ہے۔ عربی میں غین ہے، غین کا کردار ہے بڑا، تو غین کو غین ہی ادا کرنا ہے، لیکن ہماری اردو زبان کے اندر بسا اوقات کچھ لوگ غین کو غین ادا کرتے ہیں، غین وہ غین پڑھتے ہیں، جیسے غالب وہ غالب کہتے ہیں، غیر وہ غیر کہتے ہیں، تو اس لیے جو لفظ تلفظ غین ہے تو غین کو ہی ادا کرنا ہے، غین غالب غیر 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 نہیں پڑھنا، غین یادبر غی غی گئی نہیں پڑھنا۔ اکثر لوگ غیر المغضوب پڑھتے ہیں، غیر المغضوب، غین ہے غی وہ گئی پڑھتے ہیں، تو غیر غی غین یادبر غی غین یادبر غی 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 پڑھنا ہے، گئی نہیں پڑھنا۔ مغضوبی 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 مغضوبی، اس کو پریکٹس کرنی ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں غیر غی غین یادبر غی غیر المغضوب غیر المغضوب، لوگ پڑھتے ہیں غیر المغضوب، عام جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ غیر المغضوب پڑھتے ہیں، نہیں غیر المغضوب غیر خا بھی جہاں غین کا مخرج ہے وہی مخرج خا کا ہے، فرق اتنا ہے کہ غین جو ہے وہ نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور خا جو ہے اوپرلے حصے سے ہوتا ہے، کبھی کہ قریب جو جگہ ہے نرم تالو ہے وہاں سے خا خا دبر خا خلق 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 الانسان خلق خا بھی موٹا ہے، عرفی تفخیم میں سے ہیں، غین اور خا یہ دونوں موٹے پڑے جاتے ہیں، منہ بھر کے پڑے جاتے ہیں، جب اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے خا خلق تو خود بخود خا ادا ہوگا، اور اگر آپ نے کو منہ بھر کے نہ پڑھا بلکہ اس کو باریک پڑھ لیا خا کھا تو یہ کھا بن جائے گا، کھانا کھایا کھانا کھایا یہ کھا ہے، تو جب موٹا پڑھیں گے خا تو یہ خا ہے، خلق الانسان، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا نہیں پڑھنا، اگر باریک پڑھیں گے تو لفظ بدل جائے گا، خا کی جگہ کھا بن جائے گا، خا خا زبر خا خا دیر خی خا پیش خو خا خی خو۔ اس کے متعلق میں نے بھی بتلایا ہے، ہر وہ لفظ جس کا آپ نے مخرج سیکھنا ہے، ادا کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ مخرج کون سا ہے، تو میں نے کہا کہ اس لفظ کو ساکن کرو، جزم دو، اس سے پہلے کسی لفظ پر حرکت لگا دو، کوئی حرکت لگاؤ، زبر دیر پیش اس سے پہلے لگا لو، پڑھو پھر کو، جیسے یہاں ہے حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زبر اخ، تو خا جو ادا ہو رہی ہے یہ حلقہ کا ابتدائی حصہ ہے، اوپرلا تالو جو نرم حصہ ہے وہاں سے اس کو ادا کیا جا رہا ہے، غین اسی جگہ سے ادا ہوتی ہے لیکن وہ نچلے حصے سے ادا ہوتی ہے، خا وہیں سے ادا ہوتی ہے لیکن اوپرلے حصے سے ادا ہوتی ہے، لیکن خا کو ادا کرنا ہے تو خا خی خو خا خا ایسی آواز نہ ہے، خا 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 زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو، خا خی خالد نہیں، غر کی آواز نہ آئے، تو خا کو ادا کرنا ہے، خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو، حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اوہ اخ اخ اخ، حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ، ایسے نہیں پڑھنا، باقی خا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، حمزہ خا زبر اخ خا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے، حمزہ خا زیر اخ خا ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، حمزہ خا پیش اخ 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 اخ، مخلوق مخلوق، اخوات اخوات یخرج یخرج، جیسے من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق،
من شر ما خلق کیف خلقت کیف خلقت کیف خلق خوابش خو کیف خلقت، تو اپنے خا کی ادائیگی پر توجہ دینی ہے. جیسے یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، یخ خواہ ہے، یخرج تحدث ہا ہے بغیر نقطے کے جو ہم نے مخرج مدو پڑھا ہے درمیانے حلق سے داوری، تو حدث تحدث اخبارها، خواہ ہے پہلے ہا ہے دوسری خواہ ہے، یہ مخرج مردو ہے یہ مخرج متین ہے. تحدث اخبارها، تو ہم نے جب خواہ کی پریکٹس کرنی ہے تو توجہ کرنی ہے کہ ہمیں خواہ کو کیسے ادا کرنا ہے. تو خواہ کو خواہ پڑھنا ہے، کھا نہیں پڑھنا. کچھ لوگ کھا پڑھتے ہیں، جیسے خالد ہے وہ خالد بولتے ہیں، خیر ہے خیر کہتے ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں. تو خواہ کو خواہ پڑھنا ہے، کھا نہیں پڑھنا. خیر کو خیر پڑھنا ہے، خیر نہیں پڑھنا. تو خالد کو خالد پڑھنا ہے، خالد نہیں پڑھنا. تو آج ہم نے پڑھا ہے غین اور خا، غین خا، غین زبر خا، خا زبر خا. تو امید ہے کہ آپ نے یہ لیسن اچھی طرح سن لیا ہوگا. اس کو بار بار دہرائیں، مشق کریں تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آئے گا. اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا لیسن آپ کو بر وقت ملتا رہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت طلب کرتا ہوں. تو کل انشاءاللہ ہم قاف اور کاف کے مخرج کو پڑھیں گے. السلام علیکم. غاسق غاسق